چیف رپورٹر خبریں نیوز بہاولپور عبیداللہ راجپوت کے مطابق امیدوار MNA تحصیل علی پور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سید جاوید سعید کاظمی نے خبریں نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں عام گفتگو کی۔ مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف رپورٹر خبریں نیوز بہاولپور سے عبیداللہ راجپوت بول رہا ہوں۔ اس وقت ہم آج ایک ایسی مذہبی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ملتان کے رہائشی ہیں اور MNA کا الیکشن لڑتے ہیں علی پور سے۔ تو سید جاوید سعید کاظمی صاحب لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ اب وہ اپنی سیاست جو ہیں آنے والے مستقبل کے حوالے سے علی پور سے ایک بار پھر وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے ملاقات ہوئی ہے ادھر کچھ شریف میں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا ایشو ہے نا وہ ہے سیلاب کے متاثرین کے حوالے سے۔ تو میں یہ کرنل صاحب آپ سے یہی پوچھوں گا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آئی ہیں اور ان کے دورے بھی ہوئے ہیں، تو کیا آپ ان کو کوئی کامیابی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں۔ لیکن میں اس سے پہلے جو ہے نا وہ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی پور کا سیلاب اور باقی پورے پاکستان کا سیلاب بنیر سے لے کے یہاں تک اور کشمیر سے لے کے اور NWFP سے لے کے یہ خیبر پختونخوا سے لے کے یہ پنجاب تک کا جو سیلاب ہے، اس میں اور علی پور کے سیلاب میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی ہر جگہ پر، چاہے وہ لاہور ہو یا سیالکوٹ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر در حقیقت لوگوں کو بتایا گیا، متنبہ کیا گیا، وارن کیا گیا، پولیس کی نفری گئی، وہاں پر مساجد میں اعلان ہوا، انخلا کی بات کی گئی، اور SHOs ASIs میگا فونز لے کے لوگوں کو کہتے رہے 6 گھنٹے ہیں 8 گھنٹے ہیں، آپ اپنی املاک، اپنے جانور، اپنی قیمتی اشیاء، اپنی دیگر خواتین اور نفوس بچے ان کو نکال لیں یہاں سے۔ لیکن علی پور میں ایسا نہیں ہوا۔ علی پور میں آخری وقت تک MNA کے والد صاحب پہلے سردار عاشق خان گوپانگ، اس کے بعد جو موجودہ سٹنگ MNA عامر طلال خان گوپانگ، وہ کہتے رہے کہ نہیں، آپ یہ سیلاب گزر جائے گا، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، علی پور محفوظ ہے، اور بڑی بڑی تعریفوں کے قلابے ملاتے رہے، کبھی ڈپٹی کمشنر کے، کبھی اپنی جو سیاسی وابستگی جن سے ہے پارٹیوں کے، ان کے کہ آپ کی وجہ سے محفوظ ہو گیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لوگ آرام سے سو گئے۔ رات کو سیلاب آ گیا۔ جو سیلاب آیا تو پھر کسی کے بچے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، سامان تو دور کی بات، بکریاں، جانور، بھینسیں، گائیں، یہ تو کوئی نقصان کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ ایسا ظلم ہوا ہے، ایسا ظلم ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد پھر یہ وہ کہ ریسکیو کی کشتیاں جاتی، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم نے صرف اور صرف بندہ اٹھانا ہے، ہم 1 کلو آٹا نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ اس وقت تو ٹھیک تھا جب پہلے سے اطلاع دی ہوتی، یہ SOP ویسے تو ٹھیک تھی، لیکن اب جب غیر اعلانیہ طور پہ سیلاب آ گیا، بلکہ تسلی والا سیلاب آیا، جھوٹی تسلی والا، تو اب تو لوگوں کی املاک پڑی تھی، وہ تو لوگوں کا سولر پلیٹیں لگی ہیں، انورٹر ہے، جس کی 6 بھینسیں ہیں، آدھی پانی میں ڈوبی ہیں، وہ کیسے چھوڑ کے آ جائے؟ تو کرنل صاحب، یہ جو اموات ہوئی ہیں اس کا کتنا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار موجودہ MNA اور ان کے والد عاشق گوپانگ صاحب ہیں، تو اس پر ضلعی انتظامیہ یا CM صاحبہ نے کیا نوٹس کیا ہے؟ ضرور، یہ میں تو اپنی آواز اٹھا رہا ہوں، میں تو مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈبویا گیا ہے، اور یہ اموات نہیں ہے، یہ قتل ہے، یہ قتل ہے، یہ سراسر قتل ہے، اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ ظلم یہ ہے اور زیادتی یہ ہے کہ قاتل کے ہاتھ سے امداد دلوائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امپیکٹ کیا ہے، یقین جانیے لوگ اس شخص کی وجہ سے جس نے ان کو ڈبویا ہے، ان کی پارٹی سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ میں CM صاحبہ کو کہتا ہوں کہ لوگ، اگر آپ نے ان کو ظلم سے نکال دیا، لوگ آپ کی پارٹی سے باقاعدہ نفرت کریں گے یہاں پر، اور یہ نفرت کا اظہار کریں گے آپ سے اس شخص کی وجہ سے۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کچھ یہاں پہ آگے فیوچر میں کر سکتی ہے، تو اس شخص سے جان چھڑائیں، اس کے خلاف انکوائری کریں، اس کو، یہ سزاوار ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، ایک مکمل ڈیٹیل رپورٹ۔ 40 سال سے یہ خاندان اقتدار میں ہے،
ان کے اثاثوں کی تحقیقات کریں. 40 سال کے اندر انہوں نے کتنا کمایا ہے. یہ سپر بند کے اوپر پوری 40 سال کی سیاست صرف اس بات پہ ہوتی رہی ہے کہ ہم نے بند بنا دیا, علی پور کو محفوظ کر دیا. جب سیلاب آتا ہے علی پور ڈوبتا ہے, جب سیلاب آتا ہے علی پور ڈوبتا ہے, اور پھر یہی سیاست ہوتی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب کیا ہے, اب یہ جی عظمت پور کا بند ہے, فلانے بندے نے اسٹے لے لیا تھا, آپ حکومت میں تھے, آپ نے پہلے کیوں آواز نہ اٹھائی, آپ نے پہلے یہ بات کیوں نہ کی. اور یہ اسٹے کیوں لیا جاتا ہے, یہ اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ بند بناتے وقت زمین حکومت نہیں خریدتی, تو غریب لوگوں سے وہ لے لی جاتی ہے کہ بس ہم سپر بنا رہے ہیں. وہ غریب لوگوں کی زمین بند میں آ گئی ہے, ان کی کمپنسیشن سب سے غریب تحصیل ہے پنجاب کی, سب سے غریب, سرخ رنگ میں ادارہ شماریات اس کو شو کرتا ہے. اور یہاں کے لوگوں کو ان کی زمین ان سے حکومت لے کے ہم سپر بند بنا کے دے, ان کی زمین کی کمپنسیشن ملنی چاہیے. کرنل صاحب, اب آگے کا کیا لائے عمل ہے کہ آپ آنے والے الیکشن میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے؟ فی الحال آپ کوئی کارروائی یا کوئی موومنٹ یا کوئی اپلیکیشن کسی ادارے کو دی ہے ان کے خلاف؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. بات یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو اس سے پہلے 5 فٹ پانی میں ابھی سیلاب بیٹ کے علاقوں میں آ گیا تھا لیکن آگے اوپر نہیں آیا تھا, تو وہ چمک چھپاکیاں کھیل رہے تھے اور وہ 4 بانس کندھوں پہ رکھ کے ادھر سے ادھر جا رہے تھے. میرا خیال ہے ایسے شخص کا ڈپٹی کمشنر ہونا یہ اس جگہ کو بھی ڈبا گیا. ایسا شخص کہیں کلی تو بھرتی کیا جا سکتا ہے, کہیں اردلی تو رکھا جا سکتا ہے, کہیں چپڑاسی یا آفس بوائے تو رکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر ایسی شخص کو جس کی صلاحیت یہ ہو کہ 15 بندے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں آپ کی, اور آپ جو ہے نا وہ گوڈے گوڈے پانی میں جا کے آپ اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایسے شخص کو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ فرانس گئے رہے MNA صاحب, یہ سیلاب کے آنے سے کو 2 دن پہلے آئے اور یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے, اور اس کے بعد جب سیلاب آ گیا پھر کہہ رہے نہیں محکمہ اریگیشن کا قصور ہے. محکمہ اریگیشن کیا ڈپٹی کمشنر کے نیچے نہیں آتا؟ اور اگر ڈپٹی کمشنر کے نیچے آتا ہے تو پھر ڈپٹی کمشنر کا قصور ہے, پھر آپ ڈپٹی کمشنر کی تعریفیں کیوں کریں؟ اب پولیس کے پاس جائیں, وہ ڈپٹی کمشنر کے نیچے ہے, ساری انتظامیہ ان کے نیچے ہے, سارا خوف کا یہ عالم ہے کہ کوئی صحافی نہیں بولتا. سٹی پریس کلب علی پور کے صدر نے صحافیوں کو بٹھا کے پوری تقریر کی, اس کے اندر ان کا نام لینا تو کجا, عامر طلال کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ باہر کا صدر کسی تحصیل کا اچھا خاصا طاقتور آدمی ہوتا ہے, انہوں نے احتجاج کی کال دی, مزاح کا خیز حد تک افسوسناک. انہوں نے کہا ہم انتظامیہ کے خلاف یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف, اتنی جرت نہیں ہوتی اس کا نام لینے کے, اس نے جھوٹی تسلی دے کے ڈبویا ہے. اور رہی بات سیاست کی, تو بھاڑ میں جائے سیاست, اور ٹھوکر پہ رکھتا ہوں میں MNA کی سیٹ کو, لیکن مظلوم کی داد رسی تو کریں. مجھے نہیں پتا اگلے الیکشن تک میں زندہ بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, لیکن کم از کم میں علی پور کے لوگوں کو سوچ تو دے جاؤں, ان کو بتا تو جاؤں کہ یہی جو قاتل ہے یہ کل کو تمہارے بچوں کو کفن دینے آئے گا, اس کو ہمدرد نہ سمجھنا. نہیں کرنل صاحب, یہ آپ دیکھیں نا کہ جو 40 سال سے یہ قابض ہیں اور سیاست کو اپنا محور بنایا ہوا ہے, ان کے مقابلے کے لیے آپ کی کیا پالیسی؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت میں شمولیت یا کوئی اور طریقہ جو آپ اکیلے ہی اس جہاد کو چلا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آنے والے حوالے سے بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسے تو میرے خاندان کی ریلیجس فالوئنگ جو ہے وہ بہت ہے ان علاقوں میں, لیکن وہ لوگ بھی اپنی بیڑیوں کے باندھی ہوئی ہیں, وہ مجبور ہیں, وہ غلام ہیں, تو میں ان کو مجبور نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کبھی سیاست میں مذہب کا, دین کا, مسلک کا, قوم کا, رنگ کا, نسل کا کبھی میں نے یہ نام ہی نہیں لیا. میری سیاست صرف اور صرف آگہی, یہ پیغام اتنا مضبوط ہے, یہ بیانیہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بیانیہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو میں گراس روٹ لیول پہ, میرے ساتھ کوئی یونین کاؤنسل لیول کا چیئرمین نہیں ہے. آپ یہاں کی سیاست کے اوپر گہری نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ 15 20 لاکھ کے بیگ جو ہے نا, وہ ہر یونین کاؤنسل کے بڑے کسی ایسے جو مقتدر ہوتا ہے جس کے پاس ووٹ کی, اس کو رات کے اندھیرے میں پہنچائے جاتے ہیں, تو وہ اعلان کر دیتا ہے ہم ساتھ ہیں. لیکن میں
عوام کے پاس جا رہا ہوں، میں بندوں کے پاس جنہوں نے ووٹ دینا ہے، اور میں ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو تم کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہو جو